حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئے، مکے پاک میں رہ گئی، اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا، ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتے داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں، اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا، ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے۔ کل کو میں مدینے چلی جاؤں میرے باغ میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر زماں پیغمبر کی بدنامگی ہے، نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو، کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی۔ زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے، ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں۔ کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالے کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا؟ توحید-سنت.com بازار میں جا کے دیکھو وہاں فریب ہی فریب، ٹھگی ٹھگی، مارکیٹ میں جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ، کچہریوں میں جاؤ وہ تو ماشاءاللہ درباری سارے کا سارا صحابہ کرام کے زمانے کا ہے۔ کیا بات ہے، کچہری والے کیا کریں، اصل قصور تو تمہارا ہے نا، بچوں کو کھلاتے ہیں ڈالٹا گوشت، ڈالٹا گھی، اور افسروں کو لا کے دیتے ہیں دیسی گھی کے پیپے۔ نہ لڑو نا، کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھرے کلاڑیاں لاٹیاں چلاتے ہو، جو بات ہو وہ خود بخود اس کا فیصلہ کر لو۔ اس طرح سے لوگ آتے ہیں نا کچہری میں چاروں طرف ویگنوں سے، گاڑیوں سے، بسوں سے، جیسے عرس میں تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقوی، میری پرہیزگاری کس طرح کی ہے اور کس طرح پر ہم لوگ کاربند ہیں۔ اور کئی جھوٹ تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا اس نے کہا جی اس مال میں ریاض کر دے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو اتنے کا مجھے نہیں پڑا، اس سے زیادہ تو خرچہ آ جاتا ہے اس پہ۔ اور اگر اس نے نہیں پوچھا تو خام خواہ احسان جتلانے کے لیے کہ جی آپ ہمارے پرانے گاہک ہیں اس لیے ہم نے آپ پر بجٹ دیکھ کے بجٹ دیکھ کر پیسے لگائے ہیں، منافع لگایا ہی نہیں، حالانکہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اور لوگ اس کو، حاجی اس کو، مولوی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ قرآن اور نبی کی شریعت کے سامنے یہ بالکل حرام ہے۔ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلی میں جاتی ہے،
ایک ایک قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے، ایک ایک خاندان کے پاس جاتی ہے، اور جاتی کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفتی دیگر، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے۔